کچھ عرصہ پہلے میں نے YouTube پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک لڑکے کو بلایا گیا تھا اور میزبان نے اس لڑکے کے سامنے 25 لفظ بولے جو بالکل رینڈم تھے، جیسے کمپیوٹر، جوتا، ہاتھی، چارپائی، کوا، سائیکل، شیشہ وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ دیر بعد اس لڑکے سے وہ سارے لفظ پوچھے گئے تو اس نے بالکل صحیح سارے کے سارے لفظ بتا دیے اور اسی ترتیب سے بتائے جس ترتیب سے میزبان نے ان کا نام لیا تھا۔ اب میں نے بھی یہ مثال دیتے ہوئے آپ کے سامنے 7 چیزوں کے نام لیے تھے جو اگر میں اب آپ سے پوچھوں تو شاید آپ ان لفظوں کو اسی ترتیب میں بتانا تو دور کی بات آپ ان 7 چیزوں کے نام بھی نہ بتا پائیں۔ اب اس لڑکے کے پاس کوئی جادو نہیں تھا بلکہ ایک ٹیکنیک تھی جو اس نے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد ڈیولپ کر لی تھی، جس سے اسے کچھ بھی یاد رکھنے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ اس ٹیکنیک کو میں نے اس ویڈیو کے آخر میں رکھا ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق جو انسانی ذہن پہ کام کرتے ہیں، ہمارا ذہن 2 خرب الفاظ کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 40 زبانوں کو سیکھ سکتا ہے، یونیورسٹیوں اور دوسرے اداروں سے درجنوں ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں سبق تو پڑھایا جاتا ہے، بچوں سے محنت بھی کروائی جاتی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ محنت کرنی کیسے ہے، سبق یاد کیسے کرنے ہیں اور انہیں میموری میں پختہ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں یا ویسے ہی آپ کی میموری کمزور ہے تو اس ویڈیو میں کچھ ٹپس ہیں جنہیں فالو کرنے کے بعد آپ وہی کام یا سبق جو آپ 1 گھنٹہ لگا کے یاد کرتے ہیں آپ کو 10 منٹ کے اندر اندر یاد ہو جایا کرے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نمبر 1، آپ جو کچھ بھی یاد کرتے ہیں اسے کبھی بھی لفظ بہ لفظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد اس میں سے کی ورڈز کو سلیکٹ کریں، یعنی جو الفاظ اہم ہیں یا جن الفاظ کو سن کے آپ کو ساری لائن یا پیراگراف کا میٹر یاد آ جائے ان الفاظ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر 6 لائنوں کا ایک پیراگراف ہے تو اس میں سے چند اہم الفاظ کو یاد رکھیں اور اگر چاہیں تو سارے پیراگراف کے 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے جملے بنا لیں اور ہر جملے کے ذہن میں آنے سے آپ کو جملے سے متعلق جو بھی مٹیریل تھا یاد آ جانا چاہیے۔ آپ ان چند لفظوں کو علیحدہ پیپر پہ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر بک پہ ہائی لائٹر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے رٹا لگانے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور ان چند لفظوں کے ریفرنس کے حوالے سے آپ تفصیل لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، آپ جو کچھ بھی یاد کرتے ہیں اسے اونچا بول کے یاد کیا کریں۔ اس کے پیچھے ماہرین کی لاجک یہ ہے کہ جب آپ اونچا بول کے پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ کے کان سنتے بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اونچا بولیں تو لیکچر دینے والا سٹائل اپنائیں اور اس طرح دہرائیں کہ جیسے آپ وہ سبق کسی کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ کوئی چیز سمجھاتے ہوئے آپ جو لہجہ اور لفظ ڈھونڈ کے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے پڑھے گئے سبق کو آپ کی میموری میں کہیں زیادہ پختہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح اونچا بولنے اور کسی کو سمجھانے کے سٹائل سے آپ کی سپیکنگ سکلز اور وضاحت کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ کو وہ چیزیں، باتیں یا واقعات لمبا عرصہ یاد رہتے ہیں جن کا مرکزی کردار آپ ہوں، جو واقعات آپ کی ذات کے گرد گھومتے ہوں۔ آپ جو سبق یاد کرتے ہیں اسے اپنی ذات سے ریلیٹ کر کے آسانی کے ساتھ ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی مضمون یا کہانی یاد کر رہے ہیں اور اس میں کسی کریکٹر کی بات ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کریکٹر کی جگہ رکھیں۔ اگر کسی کہانی یا مضمون میں 1 سے زیادہ کریکٹر ہیں تو اپنے کسی دوست کا تصور کر لیں اور ایک چھوٹا سا خاکہ ترتیب دیں جو دیکھتے ہوئے آپ کو ساری کہانیاں مضمون یاد آ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ اسے اپنے الفاظ میں لکھ لیں۔ نمبر 4، کوشش کریں کہ آپ سبق یاد کرنے کے بعد سو جائیں۔ یہ ٹپ ماہرین اس لیے دیتے ہیں کہ جب آپ سبق یاد کرتے ہیں تو پہلے وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں سیو ہوتا ہے، اس کے کچھ دیر بعد یا جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا یاد کیا ہوا سبق یا سیکھی ہوئی چیزیں آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہیں جہاں وہ آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہتی ہیں۔ سونے کے دوران آپ کا جسم اپنے سارے سسٹمز کو فریش کرتا ہے، پرانے سیلز کی ریپیئرنگ، نئے سیلز کی جنریشن اور میموری کو پختہ کرنے والا کام بھی نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی میموری کے لیے پوری نیند لینا ضروری ہے جو ماہرین کے مطابق ایک نارمل آدمی کے لیے 7 سے 9 گھنٹے ہے۔ نمبر 5، ہمارا ذہن مختلف قسم کی معلومات کو مختلف طریقوں سے پروسیس کرتا ہے۔ جیسے خوشگوار باتوں کو سن کے اور طرح کے احساسات ہوتے ہیں اور اداس باتیں اور طرح کے احساسات پیدا کرتی ہیں، اور مختلف احساسات کے رسپانس میں ہمارے دماغ کے ڈفرینٹ حصے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سبق یاد کرتے ہوئے بھی جس طرح کا سبق ہو اسی لحاظ سے آپ کے دماغ کا ایک خاص حصہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اکثر سبق دلچسپ ہوتا ہے اور اکثر انتہائی بور کرنے والا۔ اگر دماغ کا ایک ہی حصہ زیادہ دیر تک ایکٹیو رہے تو بندہ جلدی اکتا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کوئی بھی کتاب یا سبق پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ 20 یا 25 منٹ بعد تھوڑا سا وقفہ ضرور کریں اور اس دوران کوئی اور کام کریں، جیسے 5 منٹ کے لیے واک کر سکتے ہیں یا پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح تھوڑا سا وقفہ کرنے سے دماغ کا وہ حصہ پھر سے فریش ہو جاتا ہے جو بوریت والا سبق یاد کرنے کے دوران ایکٹیو تھا، اور آپ کا لرننگ پروسیس پھر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ 45 یا 50 منٹ تک پڑھنے کے بعد وقفہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ماہرین دماغ کو ایک رجسٹر یا الماری کی طرح تصور کرتے ہیں۔
اگر رجسٹر کے شروع میں ایک فہرست بنا کے اس میں لکھ دیا جائے کہ فلاں پیج پہ فلاں باتیں لکھی ہیں تو مطلوبہ باتوں یا مواد کو آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر الماری میں چیزیں ترتیب سے رکھی ہوں تو ڈھونڈنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس طرح اگر ذہن میں بھی اسباق اور یادداشتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا ہو تو وہ لمبا عرصہ یاد رہتی ہیں اور ضرورت پڑنے پہ آسانی سے یاد آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کریں، یعنی ایک ہی وقت پہ اگر آپ کا دماغ سبق بھی یاد کر رہا ہے اور آپ بار بار موبائل بھی چیک کریں یا ٹی وی بھی دیکھتے جائیں تو آپ کے دماغ میں جو انفارمیشن جاتی ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں رہتی۔ اس لیے بار بار موبائل چیک کرنے کے بجائے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے وقفے کے دوران کوئی اور کام کریں اور پھر پوری اٹینشن کے ساتھ سبق یاد کرنے میں لگ جائیں۔ اور جس ٹیکنیک کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا کہ وہ لڑکا اتنے زیادہ لفظوں کو یاد کیسے رکھتا تھا، تو اس کے پاس ٹیکنیک یہ تھی کہ اسے جو بھی لفظ بتائے جاتے تھے وہ فوراً انہیں کہانی کی شکل دینا شروع کر دیتا تھا۔ جیسے فرض کریں کہ اگر اسے بتائے گئے الفاظ یہ ہیں جیسے بلی، دروازہ، کمپیوٹر، پرفیوم، کرسی اور بجلی وغیرہ، تو وہ انہیں اس طرح ترتیب دیتا تھا۔ بلی آتی ہے اور دروازے میں سے گزرتی ہے، کمپیوٹر کے سامنے سے گزرنے کے بعد فرش پہ رکھی ہوئی پرفیوم کی شیشی گرا دیتی ہے اور جا کے کرسی کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، ساتھ ہی ایک بجلی کی تار پڑی ہے۔ وہ لڑکا اپنی پریکٹس اور ٹیکنیک کی دہرائی کی وجہ سے 25 سے زیادہ الفاظ کو یاد رکھنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب آپ اس ٹیکنیک کو اپنی اسٹڈی میں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے سبق میں 4، 5 یا اس سے بھی زیادہ تاریخی شخصیات کا ذکر ہے تو آپ ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی چھوٹی سی کہانی گاڑ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کے پاس پورے ایک صفحے کا مضمون ہے تو آپ اس میں سے اہم الفاظ کو لے کے 1 یا 2 لائنوں کی ایک کہانی ترتیب دیں اور ہر لفظ کے ذہن میں آنے سے آپ کو اس لفظ سے ریلیٹڈ وہ 1 یا 2 لائنیں یاد آ جانی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ضرورت سے کم سونا آپ کی صحت اور میموری کو کس طرح متاثر کرتا ہے، اس پہ میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔